یار کسی نے بڑا خوب لکھا ہے کہ یار اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے، جو شخص زندہ ہوتا ہے وہ تو جھک جایا کرتا ہے۔ تو اسی سے ایک بات ذہن میں آئی کہ کبھی آپ کا جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا نا، تو دیکھیے گا کہ جو درخت بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے نا، بالکل سیدھا، جو بالکل لمبا کیا ہوا، اس کو کاٹنا آسان ہوگا۔ وہ اس کو اب جہاں سے بھی کاٹیں گے وہ ایک دم دڑام سے زمین پر گر جائے گا، لیکن اسی کے مقابلے میں جو درخت تھوڑا جھکا ہوا ہوگا، جس کی ٹہنیاں دائیں بائیں اوپر نیچے گئی ہوئی ہوں گی، اس کو آپ کاٹ بھی دیں وہ پھر بھی کھڑا رہے گا، اس کو آپ کھینچ کے نکالیں گے تو تب وہ نکلے گا۔ اگر کھینچ کے بھی نہ نکالیں تو اس کے ٹوٹے ٹوٹے کریں گے تو تب وہ نکلے گا۔ تو یار زندگی میں کئی ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ آپ جھک بھی جایا کریں۔ زندگی میں کئی انسان کے مقام کی زندگی میں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو بسنے سے زیادہ اجڑ جانا بہتر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو بچانے سے زیادہ زندگی کو قربان کر دینا انسان کے لیے بڑا معزز ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی مقام آئے تو جھک جانا یار، کھڑے نہ ہو جانا، اکڑ نہ جانا۔ اکڑنا مردے کی پہچان ہوتی ہے، جھک جانا۔ اپنے عزیز و اقارب میں تعلق بنا کے رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں تعلق بنا کے رکھیں، ان کے ساتھ جڑیں، تاکہ جب آپ کی جب جڑیں مضبوط ہوں گی نا، تو بڑی سے بڑی پریشانی بھی جب آپ کے ساتھ آئے گی تو وہ لوگ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سیدھے رہیں گے، آپ نے جیسے سامنے والے نے کیا ویسا کریں گے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ یار آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی ایسا مقام آئے تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جھک جانے میں بہتری ہے۔ ہر انسان جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تبھی تو اس کا معزز ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے جھکتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی کو وہاں پر ٹیکتا ہے، تو اس کے لیے وہ اور معزز ہوتا ہے۔ تو زندگی میں یار جھک جایا کریں، جب بھی کوئی موقع آئے اپنی غلطی پر ہونے دوسرے کی غلطی، لیکن آپ حق پر ہیں، لیکن پھر بھی جھک جایا کریں یار۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کر لیں گے؟ جھک جایا کریں، جھک جانے میں ہی بہتری ہے۔ اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔